ایسے ہیں جو جمعہ کو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جمعہ کو مسجد آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا بڑی دلچسپی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ وہ مسجد کی رخ کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور جیسے ہی اب رمضان کا مہینہ ختم ہوا کیا ہوتا ہے، ان کا تعلق مسجد سے کٹ جاتا ہے، مسجد سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، ایک طرح سے عبادت کے ساتھ یہ مذاق ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ یہ استہزاء ہے، ایک مذاق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اپنی مرضی سے ایک مہینے کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہم کو اور آپ کو جو ملی ہوئی ہے، یہ زندگی، یہ بہت ہی، اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، کب ختم ہو جائے، کہاں ختم ہو جائے، کس وقت ختم ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ زندگی ہم کو اور آپ کو جو بھی ملی ہوئی ہے، جو بھی عمر ملی ہوئی ہے، 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، یہ زندگی کب ختم ہو جائے، کہاں ختم ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان۔ كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم حاضرین جمعہ، دینی میلی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہمارا پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے رمضان کے بعد زندگی کیسے گزاریں۔ آج شوال کی 5ویں تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ابھی ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کو پایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت، اس پر ہم سب کو خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس ماہ رمضان میں جو بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے خصوصی طور پر اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ اہل ایمان کی ایک شان ہے، اہل ایمان کی ایک صفت ہے کہ کوئی جب وہ نیکی کرتے ہیں، کوئی جب وہ عمل انجام دیتے ہیں، اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کے سے خصوصی دعا کرتے ہیں۔ تو اس چیز پر بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے، عمل کرنے کی جگہ ہے، عمل کرنے کا گھر ہے، اور آخرت دار الجزا ہے، بدلے کا گھر ہے، بدلے کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ جو بھی عمل کریں گے، جو بھی چیز کو انجام دیں گے، اس کا نتیجہ ہم کو اور آپ کو قیامت کے دن ملے گا۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر و شر دونوں چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے اندر اچھائیاں بھی ہیں، بھلائیاں بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ دنیا کے اندر صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، خیر ہی خیر ہیں، برائیاں نہیں ہیں۔ دنیا کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اور ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔
اور ان دونوں چیزوں کو پیدا کر کے، اچھائیوں کو، بھلائیوں کو، خیر کو، شر کو، دونوں کو پیدا کر کے اللہ رب العالمین بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، بندوں کو پرکھنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی ابتدائی آیات کے اندر فرمایا کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت، ساری کائنات کی ملکیت، ساری کائنات کی بادشاہت رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قدرت رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کسی کو چاہے تو ذلیل کر دے، کسی کو چاہے عزتوں سے نواز دے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو چاہے تو ہے کہ مالدار بنا دے، دولت مند بنا دے، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو چاہے فقیر بنا دے، غربت کا وہ بندہ شکار ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، کہ اس واللہ رب العالمین نے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے، تم کو پرکھے، تمہارا امتحان لے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے بہتر عمل کون کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ ہم کو اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، چاہے 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، 80 سالہ ہو، 40 سالہ ہو، جس کے مقدر میں جتنی زندگی اور عمر لکھ دی گئی ہے، وہ عمر ہم کو ملی ہے، جو زندگی ملی ہے، زندگی کا کیا مقصد ہے ملنے کا؟ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ سب سے اچھا عمل اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ سب سے بڑا اور سب سے اچھا عمل رب العالمین کی عبادت ہے۔ عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، بہت سارے علماء نے عبادت کی مختلف تعریفیں کی ہیں، مختلف مفہوم بیان کیا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عبادت ہر اس عمل، ہر اس چیز جس سے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کیا جائے، ہر اس عمل کو، ہر اس کام کو، ہر اس فعل کو عبادت کہا جاتا ہے کہ جس عبادت کے کرنے سے اللہ رب العالمین، یا جس عمل کے کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت ہے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا عبادت ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں عبادت میں شامل ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد ہی اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کے اندر فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر کئی پیغمبر بھیجے، کئی رسول بھیجے، کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین سے جوڑے، اللہ رب العالمین کی عبادت سے جوڑے اور شرک سے روکے، طاغوت کی عبادت سے روکے، غیروں کی عبادت سے روکے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، کیوں؟ تاکہ وہ لوگوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت سے جوڑے، لوگوں کو بتلائے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور لوگوں کو طاغوت کی عبادت سے منع کرو۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ كُلُّ شَيْءٍ يُعْبَدُ سِوَى اللَّهِ فَهُوَ الطَّاغُوتُ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پرستش کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو وہ طاغوت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی کسی پتھر کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کسی درخت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، وہ طاغوت کی عبادت کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، تو ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ہم اللہ رب العالمین کی رضا کو پانے کی کوشش کریں، ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ عبادت کے تعلق سے لوگوں کے نظریات، خاص کر کے ہمارا جو مزاج بنا ہوا ہے، مسلمانوں کا جو نظریہ بنا ہوا ہے، وہ مختلف قسم کے لوگوں کو آپ مل جائیں گے۔ عبادت کے تعلق سے آپ کو معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ مل جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کو نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے، جمعہ کو مسجد آئیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے گا، بڑی دلچسپی کے ساتھ اور دل جمعی کے ساتھ وہ مسجد کا رخ کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اور جیسے ہی اب رمضان کا مہینہ ختم ہوا، کیا ہوتا ہے؟ ان کا تعلق مسجد سے کٹ جاتا ہے، مسجد سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔
یہ طریقہ صحیح نہیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ ایک طرح سے عبادت کے ساتھ یہ مذاق ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ یہ استہزاء ہے، ایک مذاق ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم اپنی مرضی سے ایک مہینے کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہم کو اور آپ کو جو ملی ہوئی ہے، یہ زندگی، یہ بہت ہی اس زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، کب ختم ہو جائے، کہاں ختم ہو جائے، کس وقت ختم ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ یہ زندگی ہم کو اور آپ کو جو بھی ملی ہوئی ہے، جو بھی عمر ملی ہوئی ہے، 60 سالہ ہو 70 سالہ ہو، یہ زندگی کب ختم ہو جائے، کہاں ختم ہو جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ اس لیے زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے، زندگی کو غنیمت جاننا چاہیے۔ اور اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اغتنم خمسا قبل خمس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان۔ 5 چیزیں تمہارے پاس ہے تو 5 چیزوں کے ختم ہو جانے سے پہلے 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ پہلی چیز شبابک قبل حرمک، پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ جوانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جوانی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی دولت ہے۔ اس جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو انتہائی پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ رب العالمین کو جوانی میں کی ہوئی عبادت، جوانی میں کیا ہوا عمل، جوانی میں کیا ہوا کار خیر اتنا زیادہ پسند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، کل قیامت کے دن رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کی خیریت لینے والا نہیں ہوگا، ہر انسان نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس وقت اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں خصوصی بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان 7 خوش نصیب اور ان 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک قسم کے وہ لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے لوگوں میں سے ایک طرح کے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جوانی میں رب العالمین کی عبادت کی، اللہ رب العالمین کی خصوص جوانی میں عبادت کی۔ تو جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آج دیکھیے کہ جو جوان لوگ ہیں مسجدوں سے تعلق ان کا ہے، فجر میں کن کی حاضری مسجد میں ہوتی ہے، فجر میں کون لوگ مسجد میں آتے ہیں، فجر میں کون لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہی عمر دراز، وہی گنے چنے لوگ آپ کو مسجد میں ملیں گے، یہاں کی نہیں بلکہ اچھی خاصی جگہوں اور اکثر مساجد کا یہی حال ہے کہ مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو الا ماشاء اللہ مسجدوں میں آنے والوں کی گنتی نوجوانوں کی ہے کہ اتنی ہے کہ آپ ان کو اپنی انگلیوں میں گن سکتے ہیں، انگلیوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ تو پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، بیماری کے آنے سے پہلے صحت کو، تندرستی کو، ہیلدی کو غنیمت جانو۔ آپ کے پاس صحت ہے، آپ ابھی تندرست ہیں، ہٹے کٹے ہیں، مضبوط ہیں، بیماری آپ کو نہیں ہوئی ہے، کسی طرح کی کوئی مرض نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ کتنے لوگ ایسے ہیں چاہ کر کے بھی مسجد نہیں آ چاہتے، چاہ کر کے بھی مسجد وہ نہیں آ سکتے، چل نہیں پا رہے ہیں، چاہ کر کے بھی مسجد کی طرف نہیں آ سکتے، چاہ کر کے بھی وہ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں چاہ کر کے وہ بیٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، سوئے نماز پڑھ رہے ہیں، اشارے پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو اگر اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اس صحت اور تندرستی کے ایام میں ایک انسان کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے 30 نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فقر تنگ دستی سے پہلے مالداری کو، غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ آپ مالدار ہیں، دولت مند ہیں، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو اس مال و دولت کو اللہ رب العالمین کے جائز طریقوں پر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔
چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، مشغولیت سے پہلے بیزی ٹائم کو آنے سے پہلے خالی اوقات کو، فارغ البالی کو غنیمت جان۔ آپ ابھی فری ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت ہے کہ بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ مسجد آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس کی اہمیت کو آپ نہیں جان رہے ہیں اور اس کو آپ یوں ہی ضائع کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ چاہیں گے بھی کہ میں نماز کے لیے مسجد جاؤں، لیکن آپ کے پاس وقت نہیں رہے گا، آپ خالی ہیں۔ فرصت کے لمحات کو انسان کو غنیمت جاننا چاہیے اور فضولیات میں، بکواس میں اور ہے کہ بیہودہ چیزوں میں انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، مرنے سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے جو زندگی تم کو ملی ہوئی ہے، اس زندگی کو غنیمت جانو۔ مجھ کو اور آپ کو جو ابھی زندگی ملی ہوئی ہے، آرام سے آئے ہوئے ہیں، مسجد آئے ہوئے ہیں، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے جمعہ تک ہم زندہ بھی رہ جائیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہم اگلے جمعہ تک صحیح سالم بھی رہ جائیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے، لیکن اس کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی انسان اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کب کس کی موت ہو جائے، کس حالت میں موت ہو جائے، کہاں موت ہو جائے۔ اسی لیے انسان کو جو بھی زندگی اور جو بھی اوقات اور جو بھی لمحہ ملا ہوا ہے، ان لمحوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں میرے بھائیوں، ہمارا جو یہ نظریہ بنا ہوا ہے، ہمارا جو یہ مزاج بنا ہوا ہے، ایک مہینے کی عبادت کی، ایک مہینے کی نماز کی، ایک مہینے کی تلاوت قرآن کی، ایک مہینے کے ذکر و اذکار کی، اس نظریے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اس نظریے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العالمین کو ایک مہینے کی وقتی عبادت مطلوب نہیں ہے۔ ہم یہ چاہیں کہ ایک مہینہ کی عبادت کو انجام دے کر کے، ایک مہینہ کی عبادت کو ہے کہ کر کے ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو وقتی عبادت مطلوب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حجر کی آیت نمبر 99 میں فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کیجئے۔ کب تک؟ صرف رمضان تک؟ کب تک؟ صرف ایک مہینے تک؟ کب تک؟ صرف ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہوا عبادتوں سے دوری؟ نہیں، اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین کی عبادت اس وقت تک کیجئے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ تصور کیجئے کہ ہمارا کیا نظریہ بنا ہوا ہے۔ اس لیے نمازوں کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، مسجدوں سے تعلق بند نہیں ہونا چاہیے، عبادت کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم رمضان میں مسجدوں سے جڑے ہوئے تھے، جس طرح ہم رمضان میں نمازوں کے پابند تھے، جس طرح ہم رمضان میں عبادت کے پابند تھے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے۔ ایک مسلمان نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہو اور وہ فرض نمازوں کو کیسے جان بوجھ کر کے چھوڑ سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہو، مسجد سے اذان آ رہی ہو اور وہ گھر میں بیٹھا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ مسلمان کی شایان وہ حقیقی مسلمان نہیں، حقیقی مسلمان نہیں۔ جو حقیقی مسلمان ہوگا وہ جہاں بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ نمازوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی ویسے ہی گزرنی چاہیے جس طرح کی زندگی اور جس طرح کا شیڈیول ہمارا رمضان میں تھا، جس طرح ہم پابندی کے ساتھ رمضان میں ہے کہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، عبادتوں کے اہتمام کے ہم قائل تھے، اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کا سلسلہ بند نہیں رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، آپ اپنے آپ کو اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی سے آزاد کیجئے۔ وہ انسان اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہو جائے گا جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، جو اللہ کا اطاعت گزار ہوگا، اور وہ انسان یقیناً اللہ کے یہاں ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ جو اپنے نفس کا غلام بن جائے، جو اپنے نفس کا تابعدار بن جائے، جو اپنے نفس کا فرما بردار ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ رب العالمین نے کہا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بہرحال جس نے سرکشی کی، اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کی حدود کو توڑا،
وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو ترجیح دی۔ ہمارا نظریہ دیکھیں کہ ہم ہر چیز میں پہلے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کی زندگی ہمارا بعد میں آتا ہے۔ تو اللہ نے کہا وآثر الحیات الدنیا، اور جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وأما من خاف مقام ربہ، لیکن جو شخص رب العالمین کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو نفس کی خواہشات کی غلامی سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس لیے نمازوں کا سلسلہ، عبادتوں کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے۔ امام بشر بن حافی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو رمضان میں عبادت میں بڑی محنت کرتے ہیں، عبادتوں میں ان کی مشغولیت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے ان کا تعلق مسجد سے کیا ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے، عبادت کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ تو امام بشر بن حافی رحمہ اللہ نے کہا بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان۔ امام بشر بن حافی رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کے تعلق سے کہا کہ بہت برے ہیں وہ لوگ جو صرف رمضان میں اللہ کو پہچانتے ہیں۔ آپ بتلائیے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت ہم سال کے 12 مہینہ استعمال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی آکسیجن کو ہم سال کے 12 مہینہ استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت کو سال کے 12 مہینہ استعمال کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کی بات آتی ہے، نماز کی بات آتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی بات آتی ہے تو ہم صرف 1 مہینے تک محدود کیوں رہ جاتے ہیں؟ اس طرح کی عبادت، وقتی عبادت اللہ رب العالمین کو قطعی پسند نہیں۔ اللہ رب العالمین کو وہی عبادت محبوب ہے، وہی عبادت پسند ہے جس عبادت کے اندر اور جس عمل کے اندر ہمیشگی برتی جائے، جس عمل کے اندر دوام برتی جائے۔ بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی برتی جائے، جس پر دوام برتی جائے، اگرچہ وہ عمل کم ہی کیوں نہ ہو۔ سنت کا اہتمام آپ نہیں کر پا رہے ہیں، آپ بہت بزی ہیں، کم سے کم فرض نمازوں کا سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار ہو گیا کہ آپ ادھر ہیں ادھر ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ریگولر مسجد سے آپ کا رشتہ ختم ہو جائے، ریگولر آپ کی جماعت چھوٹ رہی ہو، ریگولر ہے کہ آپ مسجد نہیں آ رہے ہوں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ فلاں دن سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، فلاں دن سے مسجد آنا شروع کر دیں گے۔ آپ جو فلاں دن کی جو ٹال رہے ہیں، تو کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ اتنے دنوں تک آپ زندہ رہیں گے؟ اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے عبادت کے سلسلے میں، دین کے معاملے میں انسان کو اس طرح کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اعمال کا سارا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، انما الاعمال بالخواتم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے۔ ہمارا خاتمہ کس حالت میں ہوتا ہے یہ نربھر کرتا ہے ہماری آخرت کے انجام کو بہتر بنانے میں۔ ہم ہے کہ حرام کاموں میں ہماری موت ہو جائے، نماز چھوڑتے ہوئے ہماری موت ہو جائے، نافرمانی اور گناہ کرتے ہوئے اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں، تو آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ ہمارا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کی عبادت اور جس طرح کے ہے کہ کار خیر میں ہم رمضان میں حصہ لیا کرتے تھے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے بھرپور طریقے سے عبادتوں میں جم جائیں، نمازوں کے پابند بنیں۔ نماز جان بوجھ کر کے آپ نہ چھوڑیں، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنا ایک مسلمان کی شان نہیں، ایک مسلمان کا عمل نہیں، ایک مسلمان کی علامت و پہچان نہیں۔ اس لیے نمازوں کے پابند بنیں، گناہوں سے توبہ کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ آپ انسان ہیں، ہم اور آپ خطا کار ہیں، یقیناً ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن شیطان کبھی بھی آپ کو یہ وسوسہ نہ دینے پائے، شیطان کبھی بھی آپ کو یہ نہ پھسلانے پائے، بہلانے پائے کہ تم تو بہت گناہ کر لیے، تم تو بہت خطا کر لیے، تم بہت بڑے گنہگار ہو، اب تمہاری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اب نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اب مسجد جا
घबराने से क्या फ़ायदा। इस तरह का वसवसा आपके जहन में नहीं आना चाहिए। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह ने कहा है मेरे बंदो, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे उन बंदों से कह दीजिए कि जिन्होंने अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म किया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि तुम कभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस न हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुद्दुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। तो कभी भी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। हम बशर हैं और यकीनन हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, नाफरमान हैं, हमसे गुनाह होते हैं, हमसे गलतियां होती, हमसे नाफरमानियां होती है। लेकिन जब जब गुनाह हो, जब जब खता हो, तब तब अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में तौबा करके खैर के काम में, भलाई के काम में, नेकी के काम में हम जिस कदर आगे बढ़ सकते हैं बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, बढ़ने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह तौबा की आयत नंबर 102 के अंदर फरमाया कि वाखरून तरफू बिदुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहा व आखर सय्या असल्लाहु अन यतूब अलैहिम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। वाखरून तरफू बिदुनूबिहिम, अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अपने गुनहगार होने का एहसास है, जिन्हें अपने खताकार होने का एहसास है, जिन्हें अपने नाफरमान होने का एहसास है। वो इस बात के कायल हैं कि यकीनन हम खताकार हैं, हम गुनहगार हैं। अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्हें अपने गुनहगार और खताकार होने का एहसास है, लेकिन उनकी ज़िंदगियों में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, उनकी ज़िंदगियों में गुनाह भी हैं और नेकियां भी हैं। अल्लाह ने कहा असल्लाहु अन यतूबा अलैहिम, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के गुनाहों को माफ़ फरमाए। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला और रहम करने वाला। हमारा रब रहमान है, हमारा रब रहीम है, हमारा रब है कि गफूरुर रहीम है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा, लेकिन सिद्क़े दिल से अगर तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर माफ़ फरमाएगा, ज़रूर माफ़ फरमाएगा। हम खताकार हैं, यकीनन खताकार हैं, हम गुनहगार हैं, यकीनन गुनहगार हैं, लेकिन हमें यह एहसास होना चाहिए, हमें यह एहसास होना चाहिए, हमारे अंदर ये तरफ होनी चाहिए कि हम खताकार हैं। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएं, हम अल्लाह के सामने गिरिया वज़ारी करें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करें। बुखारी की बड़ी मशहूर हदीस है, हज़रत समुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो फरिश्ते आते हैं। मैं सोया हुआ था, मेरे पास दो फरिश्ते आते हैं और वो दो फरिश्ते मुझे एक शहर लेकर के जाते हैं, एक ऐसा शहर, नया शहर, जो शहर सोने और चांदी के ईंटों से बना गया था। एक ऐसा शहर वो दो फरिश्ते मुझको लेकर के गए जो शहर सोने और चांदी की ईंटों से बनाया गया था। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत अदन है, ये अदन की जन्नत है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कुछ दूर हम आगे बढ़े तो हमने कुछ ऐसे लोगों को देखा कि जिनका आधा बदन, आधा वजूद, आधा जिस्म बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन व जमील, बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन व जमील। आधा जिस्म बहुत खूबसूरत और आधा जिस्म, आधा वजूद बहुत ही बदशक्ल, बहुत ही डरावनी शक्ल की। तो दो फरिश्ते मेरे पास थे, वो दो फरिश्ते उन लोगों से कहते हैं कि जिनका आधा वजूद खूबसूरत है और आधा वजूद बहुत ही डरावनी शक्ल की, बहुत ही बदशक्ल है। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं कि उस नहर में जाकर के डुबकी लगाओ, उस नहर में जाकर के गोता लगाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वो लोग जाते हैं और उस नहर में डुबकी लगाते हैं, गोता लगाते हैं और गोता लगा करके नहर में डुबकी लगा करके जैसे ही वो आते हैं तो जिनका आधा जिस्म, आधी बॉडी बहुत ही खूबसूरत और आधा जिस्म बहुत ही बदशक्ल था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब उस नहर से डुबकी लगा करके आते हैं तो पूरा का पूरा वजूद हसीन व जमील हो जाता है, पूरा का पूरा जिस्म खूबसूरत हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैंने उन दोनों फरिश्तों से कहा कि ये लोग कौन हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं कि जिनकी ज़िंदगियों में कुछ गुनाह भी थे और जिनकी ज़िंदगियों में कुछ गुनाह भी थे और जिनकी ज़िंदगियों में कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजलो करम से उनको माफ़ फरमा दिया।
اور ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ نے اسی آیت کے اندر فرمایا کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یقیناً ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے صدقی دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ضرور معاف فرمائے گا، اللہ رب العالمین ضرور ہم سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین ضرور ہم سے خوش ہوگا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنی منمانی کی زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ ہمیں رمضان کا جو مہینہ ابھی گزرا، رمضان کے روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا اللہ نے بیان کیا؟ لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہاری صبح، تمہاری شام، تمہارا لیل و نہار، تمہارا جینا، تمہارا اٹھنا، تمہارا مرنا اللہ رب العالمین کے ڈر کے سائے میں ہونا چاہیے۔ آج جو لوگ بے خوف ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں، آج جو لوگ ہے کہ اپنی منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، جو دین سے غافل ہیں، نماز سے غافل ہیں، مسجد سے دور ہیں، جو بے دینی کی زندگی گزارتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ورنہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور نماز کا پابند نہ ہو، نماز کا پابند نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی رسول کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو۔ اور سورہ حشر میں اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر، اور سوچو غور کرو کہ کل قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی کے بعد ہمیں مرنا ہے، قبر کی زندگی ہے، قبر کے بعد آخرت کا مرحلہ ہے، سوال و جواب کا مرحلہ ہے، اللہ کے سامنے پیشی کا مرحلہ ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ پوری زندگی کا ہمیں بائی ڈاٹا اور پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے، تنے تنہا دینا ہے۔ وہاں پر ہمیں کوئی ہمارا گائیڈ لائن اور ہمارا سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں پر ہمارا کوئی کمپنی دینے والا نہیں ہوگا۔ تنے تنہا ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تنے تنہا ہمیں کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس لیے کہنے اور بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کا جو ابھی مہینہ گزرا، یہ تربیت کا مہینہ گزرا، اور اس تربیت میں سب سے اہم تربیت یہ تھی کہ جس طرح ایک مسلمان رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارتا ہے اور پورے کے پورے مہینے میں اس کا ایک شیڈیول بنا رہتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کب ہے کہ وقت نکالتا ہے، اسی طریقے سے پوری کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کا قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہماری پوری کی پوری زندگی اسی طریقے سے گزرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے، مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رب العالمین نمازی کا پابند بنا دے۔ پروردگار عالم جو مسجد سے دور ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس بات کی توفیق دے کہ پنج وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں اس بات کی توفیق دے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ واجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔